کوئی دین ہے؟ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک بنیادی طور پر سب کا دین اسلام ہے۔ بنیادی طور پر دھیان دیجیے گا، اعتراض مت کریے گا۔ بنیادی طور پر سب کا دین اسلام تھا۔ اس لیے اب یہ سوال کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سنسار کا پراچینتم دھرم کون سا ہے۔ جب سے انسان آیا تب سے اسلام ہے، اور جب تک دنیا رہے گی یہ دین رہے گا، اور جس دن یہ دین یہاں سے اٹھا پرلے ہو جائے گا، قیامت۔ صاحب جلالین نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے، دین اسلام کی تفسیر میں، هو الشرع المبعوث به الرسل المبنی علی التوحید۔ دین اسلام کون سا دین ہے؟ یہ وہ دین ہے، سارے رسولوں کو اسی دین کے ساتھ بھیجا گیا تھا، جس دین کی بنیاد توحید پر، اللہ کی یکتائی پر اور ایکیشور واحد پر رکھی گئی۔ اس دین کو لے کر جو نبی آئے وہ خالی نبی نہیں، نبیوں کے نبی ہیں، رسولوں کے امام ہیں، اور سلسلہ نبوت و رسالت کی آخری کڑی ہیں۔ اسلام کے بعد اب کوئی نیا دین نہیں آ سکتا، اور اسلام کے نبی کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، اور ان پر جو کتاب اتری ہے قرآن، اس کے بعد کوئی نئی کتاب نہیں آ سکتی۔ اسلام آخری دین ہے، اور بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ کی طرف سے اترنے والی کتاب قرآن آخری کتاب ہے، اور اس کو لانے والے پیغمبر اللہ کے آخری پیغمبر۔ انبیاء آتے تھے اس دنیا میں کہے تاکہ لوگوں کا رخ جہنم کے سمت سے پھیر کر جنت کی طرف کر دے، گناہ کی روش سے ہٹا کے انہیں اطاعت شیاری کا، فرما برداری کا خوگر بنا۔ ہمارے پیغمبر جب آج 1400 سال پہلے اس دنیا میں تشریف لائے تو یہی کام کیا۔ کیا حالت تھی بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن 23 سال کی پیغمبر کی تعلیم و تربیت نے انسانی سماج میں ایسا انقلاب برپا کیا کہ رہزن رہبر بن گئے، گنہگار نیکوکار بن گئے۔ انسانوں کی وہ پیشانی جو ہزاروں معبودان باطل کے سامنے جھکتی تھی، ایک خدا کے سامنے جھکنے لگی۔ انسانوں کی پیشانی کو قرار واقعی حیثیت مل گئی، بیٹیوں کو باپ کی شفقت مل گئی، اولاد اپنے ماں باپ کا حق پہچاننے لگے، پڑوسی اپنے پڑوسی کا حق پہچاننے لگا، بندے خدا کا حق پہچاننے لگے، بیٹیوں کو باپ کی شفقت مل گئی، انسانی پیشانی کو قرار واقعی حیثیت مل گئی۔ جو لوگ دوسروں کی عزت و آبرو پہ ڈاکہ ڈالا کرتے تھے، نہ صرف یہ کہ وہ عفت و عصمت کا پیکر بن گئے، بلکہ دوسروں کی آبرو کے محافظ اور نگہبان بن گئے۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس کان میں ان کی کایا۔ رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ پھر ایک سال آیا 10 ہجری کا، تاریخ آئی 9 ذوالحجہ کا، دن آیا جمعہ کا، اللہ کے مقدس رسول فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے میدان عرفات میں فروکش ہوئے، اور اپنی ظاہری زندگی کی آخری تفصیلی تقریر کر کے
جب قصوہ نامی اپنی اونٹنی سے اترے تو ٹھیک اسی وقت جبرائیل امین بھی سدرۃ المنتہا سے اور آیت اتاری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے محبوب، آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، اپنی نعمتیں تم پر پوری فرما دی اور دین اسلام کو تمہارے لیے چن لیا۔ انبیاء آتے تھے اس لیے تاکہ خدا کے پسندیدہ دین کو تکمیل کی منزل کی طرف آگے بڑھائیں۔ ہمارے نبی آئے تو ان کے ہاتھ پہ اللہ نے اپنا دین مکمل کر دیا۔ تو جب دین مکمل ہو ہی گیا تو اب کسی نئے نبی کے آنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب دین مکمل ہو گیا، اسلام کوئی ناقص اور انکمپلیٹ دین نہیں، کامل اور مکمل دین ہے، تو اب اس دین کے بعد کسی نئے دین کی ضرورت نہیں۔ لیکن بندوں کو رشد و ہدایت کی ضرورت تو قیامت تک رہے گی۔ ہماری نبی اس دنیا سے تشریف لے گئے، ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، لیکن رشد و ہدایت کا کام قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو کیسے چلے؟ کیا اللہ اپنے محبوب کی امت کو بے یار و مددگار چھوڑ دے گا؟ نہیں، اللہ نے فرمایا ہم نے بے یار و مددگار نہیں چھوڑا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اپنے محبوب کے بعد پھر ہم نے اپنی کتاب کا وارث ان بندوں کو بنایا ہے جنہیں ہم نے سلیکٹ کر لیا ہے، منتخب کر لیا ہے۔ جو بندے قرآن کے عالم ہوتے ہیں، جو بندے کتاب کے وارث ہوتے ہیں، وہ عام بندے نہیں ہوتے، خدا کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، خدا کے سلیکٹڈ بندے ہوتے ہیں، خدا کا انتخاب ہوتے ہیں، جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے بیچ خصوصی شرف عطا فرمایا ہے، ان کو درمیانی امت بنایا ہے اور خیر امت کا تاج ان کے سروں پہ رکھا ہے کہ نہیں؟ اور اس آیت میں اللہ رب العزت نے جن بندوں کو وراثت کتاب دینے کی بات کی ہے، انہی بندوں کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء ہی نبیوں کے وارث ہیں۔ وَإِنَّهُمْ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا وَلَكِنْ وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ۔ علماء نبیوں کے وارث ہیں، اور نبیوں نے کسی کو درہم و دینار کا وارث نہیں بنایا، انہوں نے وارث بنایا ہے تو علم کا وارث بنایا، اور نبوی علم کی وراثت کی حیثیت سے اب علماء کی ذمہ داری ہے کہ ان کے سینوں میں جو نبوی علم موجود ہے نئی نسل کی طرف اسے منتقل کرتے ہیں، کیونکہ عام وراثت میں اور نبوی وراثت میں دو بہت بڑا فرق۔ نمبر ایک بات میں عرض کروں، آدمی کے مورث کا انتقال ہے، آدمی اس کی چل اچل سمپتی کا، اس کی جائیداد منقولہ اور غیر منقولہ کا بنا کسی محنت کے، بنا کسی کوشش کے اضطراری طور پر مالک ہو جاتا ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مورث کا انتقال ہو گیا، اس کی چھوڑی ہوئی جائیداد کا اپنے اپنے حصے کے مطابق ہر وارث مالک ہو گیا، کچھ کرنے کی ضرورت پڑی اس کو؟ جی نہیں۔ اور ایسا مالک ہو گیا کہ وہ مالک چاہے وہ جائیداد اپنے پاس رکھ لے، نہ چاہے بیچ دے، نہ چاہے کسی کو ہبہ کر دے، نہ جو چاہے سو کرے، وہ مالک بھی ہو گیا، متصرف بھی ہو گیا۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ دنیا والی وراثت ہے، نبوی وراثت جن علماء کے سینے میں آتی ہے اس وراثت کے وہ مالک نہیں ہوتے، امین ہوتے۔ علماء کو حق یہ نہیں ہے
کہ ان کے سینے میں جو نبوی وراثت موجود ہے اس کو جیسے چاہیں ویسے استعمال کریں. وراثت کی حیثیت سے ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ جو ان کے سینے میں امانت ہے وہ نئی نسل کی طرف منتقل کریں. یہ دینی ادارے قائم کریں، اسی وراثت کو نسلوں تک منتقل کرنا. یہ دارالافتاء کیوں قائم کیا جاتا ہے؟ ابھی آپ نے آیت سنی مفتی شیر محمد صاحب سے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر علم نہ ہو دین کا، شریعت کا، تو علم والوں سے پوچھیں. علماء کی ذمہ داری ہے کہ عوام اگر شریعت کا کوئی مسئلہ پوچھے تو اسے بتا دیں. امانت ہے، ادا کرنا ضروری ہے. مطالبے کا پوچھے گا تو بتانا ضروری ہے. اور اگر کسی نے جاننے کے باوجود سائل کے سوال کا جواب نہیں دیا، بتایا نہیں، تو میں پیغمبر فرماتے ہیں من سئل عن علم یعلم فکتم الجم یوم القیامت بلجام من النار. اگر کسی عالم سے دین کا کوئی مسئلہ پوچھا گیا اور اس کے علمی خزانے میں اس سوال کا جواب موجود ہے، لیکن اس کے باوجود وہ عالم اسے جواب نہیں دیتا، دین کا مسئلہ نہیں بتاتا، تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈال دی. اتنی بڑی وعید منتقل کرنا ان کی ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ لیکن یاد رکھیے گا، ہم لوگوں کی غلطی یہ ہے کہ ہر عالم کو ہم ایک خانے میں رکھتے ہیں اور ایک ہی نظر سے سب کو دیکھنا چاہتے ہیں. ایک خانے میں سب کو کیسے رکھو گے؟ ایک نظر سے ہر عالم کو کیسے دیکھو گے؟ علماء کی اللہ نے جب ایک کیٹیگری نہیں بنائی ہے، آپ بھی سے بنا. اللہ نے جہاں فرمایا کہ پھر ہم نے کتاب کا وارث اپنے ان بندوں کو بنایا جنہیں چن لیا. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. ایک کیٹیگری ان علماء کی ہے جو اپنے اوپر ظلم کرنے والے. کتاب کا علم ہے ان کو، کتاب کے احکام کی جانکاری ہے ان کو، لیکن کتاب کے علم کا جو مقتضا ہے، معلومات کا جو مقتضا ہے، اس کے مطابق اگر وارث کتاب، عالم کتاب عمل پیرا نہیں ہے تو وہ ظالم ہے. لیکن اس کے باوجود کہ وہ گنہگار ہے، گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، کتاب کے مقتضا پہ عمل نہیں کر رہا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بہرحال خدا کا چنا ہوا بندہ ہے. کیونکہ خدا جسے چنتا اسے اپنی کتاب کا وارث بنا. گناہ ہے اگر علم کے مقتضا پر عمل کرتا، تب تو اس کی حیثیت آسمان کے چاند کی طرح ہے. اعلیٰ حضرت نے لکھا مقال عرفا بیضاد شرع علماء میں، اگر وہ کتاب کے مقتضا پہ عمل کرتا تو اس کی حیثیت آسمان کے چاند کی طرح ہوتی، جس میں روشنی بھی ہوتی ہے، چاندنی بھی ہوتی ہے، ٹھنڈک بھی ہوتی ہے، وہ خود روشن ہو